اچھا جی، یہ غزوہ بدر کے بعد کے حالات ہیں۔ آ، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد آ، چونکہ مشرکین کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین کے درمیان میں ایک غصہ اور غم اور انتقام لینے کا جذبہ، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اسی کے کچھ آگے چل رہی باتیں، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی۔ بنو قینقاع ایک یہود کا قبیلہ تھا جو کہ مدینہ منورہ کے اندر مقیم تھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ان کا رعب اور دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علی اعلان بغاوت و ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ کینہ تو اور سب سے زیادہ بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمعاش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی، اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ تفصیل یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اچھا، یہاں پر عہد شکنی کا بار بار لفظ آ رہا ہے، تو عہد شکنی کیا تھی؟ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے یہود کے ساتھ مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس کو ہم ٹریٹی آف مدینہ کہتے ہیں، اور عام کتابوں میں اس کا نام میثاق مدینہ ہے۔ تو اس ٹریٹی میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ یہود اور مسلمان مل کر ہر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے جو مدینے پر حملہ کرے گا۔ تو یہ اس ایگریمنٹ کی عہد شکنی کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا، اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے، اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام داؤد اور باقی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے، تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا: اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا: اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ بھیڑ قریش کی اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالانا پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ دو گروہوں سے مراد یہاں پر مسلمان اور قریش ہیں۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔
بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرت اور اندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن ہشام نے ابو عون سے روایت کیا ہے۔ ابن ہشام سیرت کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ جتنے بھی بعد میں آنے والے سیرت لکھنے والے ہیں وہ انہی سے کاپی کرتے ہیں۔ روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ اب پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی اور یہودیوں نے کہا لگایا۔ اس پر عورت نے چیخو پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کے یہودیوں میں بلوہ ہو گیا۔ بلوہ یعنی فساد ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھیرائے دے کر یعنی جھنڈا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گھڑیوں میں کلا بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی تاریخ 15 تھی۔ 15 روز تک یعنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دو چار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابئی، یہ جو منافقین کا سردار ہے، اس کا پورا نام عبداللہ بن ابئی السلول تھا، اس نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار اور الحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ اس نے کہا کہ اے محمد، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ اس پر انہوں نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا نہیں بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرمائیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ واللہ میں زمانے کی گردش کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخش کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب ادروات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زیریں اور 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ غزوہ سویق۔ ایک طرف صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے والد امیہ جو کہ ایک بہت بڑا کافر تھا، غزوہ بدر میں اس کا قتل ہو گیا تھا۔ تو صفوان بن امیہ کو بھی بہت غصہ تھا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروانے کے لیے عمیر بن وہم کو بھیجا تھا، جو قتل کرنے کے لیے گئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو کر آ گئے تھے۔ تو مکہ میں صفوان بن امیہ اور مدینہ میں یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں سے میں مصروف تھے۔ تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی
ادیڑ بن میں تھا، جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو، وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی کہ جنابت کے سبب ان کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پورا کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حیی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حیی بن اخطب یہ بھی ایک یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا۔ حیی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دے دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کی پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عرید نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا سر و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرہ القدر تک تعاقب کر کے واپس کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویک رکھا گیا۔ سویک عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا۔ چلے جی، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے پھر دی امر جو ہے وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔